پنکھا کرایا ٹھیک؟ ہاں ہاں سبحان اللہ. پانی منگاؤ. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. وقال الله في كلام المجيد: وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وقال الله في مقام الآخر: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد الرسول. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو نظر کیا دوں. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو نظر کیا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں. میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں. ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں. ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں.
اور روضائے پاک پیش نظر ہے، سامنے میرے آقا کا در ہے، روضائے پاک پیش نظر ہے، سامنے میرے آقا کا در ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو نظر کیا دوں۔ اور حج کے دن چل رہے ہیں، قافلے جا رہے ہیں مدینے، اور حسرت سے میں تک رہا ہوں، قافلے جا رہے ہیں مدینے، اور حسرت سے میں تک رہا ہوں، یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے، یا قضا کو میں اپنی صدا دوں، یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے، یا قضا کو میں اپنی صدا دوں۔ اور مقطع کے اندر شاعر کہتا ہے، مجھ کو اقبال نسبت ہے ان سے، جن کا ہر لفظ جانے سخن ہے، مجھ کو اقبال نسبت ہے ان سے، جن کا ہر لفظ جانے سخن ہے، میں جہانات اپنی سنا دوں، ساری محفل کی محفل جگا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ حمد و ثنا کے بعد قابل قدر احترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا کرم جس کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر اس کے دربار عالی شان کے اندر حاضر ہیں، اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف اور مقام عطا فرمائے۔ آج کا جو گفتگو کا عنوان ہے وہ پچھلے موضوعات کا ایک تسلسل ہے، اور آج جس موضوع پر کچھ میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ موضوع ہے کہ نرم گفتگو کا انداز، یعنی انداز گفتگو انسان کا کس طرح ہونا چاہیے، اور دین مصطفیٰ قرآن و حدیث اس حوالہ سے ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں، یعنی بندے کا انداز گفتگو، اس کا کلام کرنا، اس کا بات کرنے کا انداز کیا ہے،
اس کے حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی، اور پچھلے موضوعات کے ساتھ جڑا اس لیے ہے کہ جن آیات مقدسہ کے اندر اللہ پاک نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر کیا، ذوی القربا کے ساتھ اچھے سلوک کا ذکر کیا، یتیموں اور مسکینوں حاجت مندوں کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا، وہاں ان میں سے کچھ آیات کے اندر اللہ پاک نے بات کرنے کے انداز کا بھی ذکر کیا۔ تو والدین کے ساتھ احسان ان کے اوپر ہماری گفتگو ہو چکی، اور والدین کے ساتھ دیگر جو ضروری چیزیں تھیں جو عدل کے لیے اور اچھے سلوک کے لیے ضروری تھیں، ان کے حوالے سے پچھلے 4-5 لگاتار ہمارے خطبات جمعہ کن کے اوپر مشتمل ہیں۔ تو آج اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے معاشرے کے اندر ایک بڑی عام سی کامن سی چیز ہے کہ ہم بات کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ بھول گئے، جس کی وجہ سے آج لہجوں کے اندر ہمیں وہ تلخی سی محسوس ہوتی ہے، لہجوں کے اندر تیز پن محسوس ہوتا ہے، اور ایک گرما گرمی کا ماحول نظر آتا ہے۔ ہم ان چیزوں کو اپنے معاشرے کے اندر بڑا نظر انداز کر دیتے ہیں، اور خصوصی طور پر بحیثیت مسلمان اور مومن ہم ان چیزوں کو بالکل نظر انداز کر رہے ہیں، اور اس کو کوئی دین کے اندر کوئی خاص چیز یا اہمیت جس چیز کو دی جاتی ہے تصور نہیں کرتے۔ تو لہٰذا چونکہ اس کا تعلق ہمارے معاشرے کے ساتھ ہے، اور جو معاشرتی جو موضوع چل رہے ہیں وہ اس کے اوپر ہماری تسلسل سے گفتگو جاری ہے، تو اس لیے اس کو میں نے ساتھ جوڑ دیا ہے تاکہ ہماری طبیعتوں کے اندر بھی نرمی آئے، ہمارے اخلاق کے اندر بھی بہتری آئے، اور ہمیں بات اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی گفتگو جو ہم سنتے ہیں اور کرتے ہیں اس کا ہمیں صحیح ڈھنگ اور سلیقہ محسوس ہو سکے۔ سورہ البقرہ کی آیت سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، اس کی آیت نمبر 28 ہے، اور قرآن پاک کے اندر دیگر کئی مقامات کے اوپر بھی اس چیز کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میثاق یعنی وعدے کا ذکر ہوا، کس چیز کا وعدہ؟ کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، وذی القربا، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خونی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مساکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور آج جس کے اوپر بات کرنی ہے، قرآن نے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور عام ہر طبقے کے ساتھ، ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ جب بات کرو تو حسنہ، خوبصورتی کے ساتھ بات کرو، نرم لہجے کے ساتھ بات کرو، محبت کے ساتھ بات کرو۔ آج اس کے اوپر وَقُولُوا لِلنَّاسِ حسنہ کے اوپر گفتگو ہوگی کہ ہم اس چیز کو بھول گئے، کس طرح بات کرنی ہے اس انداز کو بھول گئے، اور نہ آگے یہ ماحول رہا کہ وہ بات برداشت کرتے ہیں، اور نہ ہمارے اندر یہ ماحول رہا، جس کی وجہ سے ہم آج ایمان کی مٹھاس سے محروم ہیں۔ اور یہ دین کا تعلق فقط عبادات کے ساتھ نہیں ہے، دین کا تعلق معاملات کے ساتھ بھی ہے، اور معاملات کے اندر یہ چیز بڑی اہم ہے۔ اب آپ رشتے دیکھتے آئیں کہ اللہ پاک نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، اور والدین کا تذکرہ کیا،
خونی رشتہ داروں کا تذکرہ کیا، یتیموں اور محتاجوں کا تذکرہ کیا، اور آگے تمام انسانیت کا تذکرہ کر دیا کہ والدین کے ساتھ اگر گفتگو کرنی ہے تو تب بھی حسنہ کے زمرے کے اندر آئے، ذوی القربا کی بات کی تو حسنہ آگے چیز کا تذکرہ کر دیا کہ خوبصورت طریقے سے بات کرو، تمہارے لب و لہجہ کے اندر نرمی ہونی چاہیے، تمہارے لب و لہجہ کے اندر محبت نظر آنی چاہیے، تاکہ کوئی تم سے بات کرتے ہوئے کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے۔ میں احادیث کے اوپر بھی آؤں گا اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ہم نے ان چیزوں کو کتنا چھوٹا سمجھ لیا اور بالکل نظر انداز کر دیا، یہاں تک کہ قرآن نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، کچھ دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہو، وہ کچھ ظاہر کر کے خرچ کرتے ہو، کچھ چھپا کے خرچ کرتے ہو، فرمایا تمہارا ہر قسم کا خرچ کرنا جو اللہ کے لیے ہے، فرمایا وَلَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، تو لوگ جب تمہارے ساتھ ملیں جلیں، تمہارے ساتھ بات کریں تو ان کو عافیت محسوس ہو، ان کو کسی قسم کی سختی اور پریشانی تمہارے سے محسوس نہ ہو۔ آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی اعلیٰ افسر کسی اعلیٰ درجے پر اعلیٰ عہدے پر فائز ہے تو لوگ اس سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ کوئی مال اگر کسی کے پاس زیادہ ہے تو اس کے ساتھ ہمارا بات کرنے کا انداز کچھ اور ہے، اور کوئی ماڑا دبڑا بندہ ہے جن کے اوپر ہم نے خرچ کرنا ہے، جو ہمیں کہتے ہیں، ہم سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا طریقہ کار بات کرنے کا مختلف ہو جاتا ہے۔ اسلام نے قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دی، اس نے کہا کہ ہر کسی کے ساتھ تمہارا لب و لہجہ، تمہارا انداز گفتگو، تمہارا کلام کرنا حسنہ کے اوپر مشتمل ہو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تمام انسانیت کے لیے تمہارا کردار اور بالخصوص بات کرنے کا انداز ایسا ہو کہ اس کے اندر سے حسن کی جھلک آئے۔ اور یہاں میں نے ان لوگوں کی بات کی جس طبقے کو ہم بڑا نچلا طبقہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں، قرآن نے ان کی بھی بات بیان کر دی۔ اللہ پاک نے تو ہر چیز کھول کے بیان کی تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ قرآن نے کہا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ قرآن نے اس جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری تنگ دستی، اگر تمہارے پاس تنگ دستی بھی ہے، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ، اگر تم تنگ دست بھی ہو، مالی وسعت نہیں ہے، پھر بھی اگر کوئی مانگنے والا آ گیا ہے تو ارشاد فرمایا پھر بھی ان کے ساتھ سختی سے بات نہ کرو۔ اگر ان کو واپس لوٹانا ہے، کچھ نہیں دینا، تو ان کے ساتھ سختی سے کلام نہ کرو۔ اس جگہ پہ قرآن نے کہا، کیونکہ آگے قرآن نے کہا نا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ، تمہارے ہاں اگر اس وقت تنگی ہے، فراخی نہیں ہے، لیکن تمہارے دل کے اندر یہ بات ہے کہ رحمت من ربک ترجوہا، کہ کبھی تو اللہ کی رحمت کا حقدار میں بھی بنوں گا، ترجوہا تو اللہ پاک میرے اوپر کثرت رزق مجھے عطا کر دے گا، فراوانی عطا کر دے گا۔ تو اگر تم یہ چاہتے ہو تو جو تمہارے مانگنے والے تمہارے دروازے پہ آئیں، تمہارے گھر کی دہلیز تک آ جائیں، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو تم فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، فرمایا ان کے ساتھ سختی والا برتاؤ نہ کرو بلکہ اچھا کلام کرو، اچھا بیہیو ان کے سامنے رکھو، اچھے طریقے سے ان کو اگر تم واپس لوٹانا چاہتے ہو تو لوٹا دو۔ اور اگر تم سختی برتو گے تو قرآن کے اس مقام کی روح سے پھر اللہ پاک تمہیں بھی اپنے بارگاہ سے رزق سے دور کر دے گا۔ اور اگر تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو، رحمت من ربک ترجوہا،
تم ترجیح دیتے ہو اس بات کو کہ اللہ تمہارے اوپر اپنے رزق کی فراوانی کر دے، وسعت کر دے، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ تمہاری تنگ دستی کے دن دور ہو جائیں تو ان سے اچھے طریقے سے کلام کرو، اگر واپس خالی ہاتھ بھی لوٹانا ہے تو تب بھی ان کے ساتھ سختی نہ برتو۔ یہ قرآن نے اصول اور قاعدہ دے دیا۔ اور ایک اور سورہ فرقان کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ کوئی لوگ تم سے بحث مباحثہ بھی کریں، اور قرآن نے کہا آگے مجادلہ کا لفظ آیا کہ تمہارے ساتھ بحث بھی کریں، گرمی سردی بھی کریں، لیکن تمہیں اخلاق کا ایسا اس کے سامنے اپنا رویہ پیش کرنا ہے کہ تم اس کو یہ کہہ کے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، ان کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ان کو سلامتی کا پیغام دے کر ان کا جواب بھی نہ دو۔ یہ ہے تمہارا انداز گفتگو، یہ ہے تمہارا رویہ جو تم نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ برتنا ہے، اس کا تم نے اظہار کرنا ہے، تمہاری شخصیت کے اندر یہ چیزیں نظر آنی چاہیے، تب جا کے تم صحیح معنوں میں مومن کہلوانے کے قابل ہو جاؤ گے۔ اور آقا علیہ السلام کی ایک شان کا تذکرہ کیا اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر آقا علیہ السلام کی ایک اوصاف کا، صفت کا تذکرہ کیا کہ ہم نے آپ کو کیسا بنایا۔ قرآن نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اے حبیب مکرم، اللہ پاک نے آپ کو لوگوں کے لیے بڑا ہی نرم دل بنایا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اگر آپ ان کے ساتھ سختی برتنے والے ہوتے، تیز زبان کلام کرنے والے ہوتے، سختی سے کلام کرنے والے ہوتے، تو یہ لوگ، یہ صحابہ آپ کے قریب نہ آتے بلکہ آپ کو چھوڑ کے آپ سے دور ہو جاتے۔ تو تاجدار کائنات کے جو اسلام پھیلنے کی وجہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر ارشاد فرمائی، وہ تاجدار کائنات کا اچھا اخلاق تھا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اللہ کا فضل تھا کہ آپ آنے والے ہر کسی سے جب بات کرتے تو پیکر محبت بن کے بات کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ تاجدار کائنات نے سختیاں بھی برداشت کی، آپ کے رستے کے اندر کانٹے بھی بچھائے جاتے، اور آپ کو واقعات کا پتہ ہے کہ طرح طرح کی آپ نے تکلیفیں برداشت کی، لیکن اس کے باوجود آپ نے کسی کے بارے میں اور کسی کے ساتھ سخت کلامی نہیں کی، اتنے احتیاط کے ساتھ آپ نے جملے برتے کہ اللہ پاک نے آپ کی اس شان کو قرآن کے اندر حصہ بنا دیا، اور فرمایا آپ یہ جو دین پھیلا ہے یہ آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے، آپ کے انداز گفتگو کی وجہ سے پھیلا ہے۔ آج ہمارے منبر و محراب کے اندر بھی یہ مسئلہ رہا کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے اوپر زور دیا جاتا ہے، تانوں اور مختلف قسم کی باتوں سے ہمارے منبر و محراب بھی مزین ہو گئے، جس کی وجہ سے اسلام سے لوگ دور ہوتے گئے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ تم نرم لہجے والے ہو، نرم گفتگو کرنے والے ہو، تمہارے لہجے کے اندر مٹھاس ہو تاکہ جو تمہارے قریب آئے اس کو اسلام کی مٹھاس نصیب ہو سکے۔ اسی طرح احادیث کے اندر اور بھی بہت سی قرآن کے اندر آیات موجود ہیں، لیکن میں احادیث کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کے صحابی ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور ہیں، وہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ کوئی ایک عمل بتا دیں کہ جس کی وجہ سے مجھے جنت مل جائے۔ تو تاجدار کائنات نے کہا اگر ایک عمل چاہتے ہو تو فرمایا تم لوگوں کے لیے باعث سلامتی بن جاؤ، یعنی جو تم سے کلام کرے وہ سلامتی محسوس کرے۔ اور آگے ارشاد فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ، خونی رشتہ داروں کو، خونی رشتوں کو جوڑو، اور رات کو جاگو، اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک تمہیں جنت عطا کر دے گا۔ پھر ایک اور صحابی، یہاں تو حضرت ابو ہریرہ نے ایک عمل پوچھا نا کہ ایک عمل بتا دیں جس کی وجہ سے مجھے جنت مل جائے۔ ایک صحابی حضرت ابو شریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ آقا کوئی عمل بتا دیں جس کی وجہ سے میرے اوپر جنت واجب ہو جائے۔
ایک طرف صحابی نے کہا کہ جنت چاہتا ہوں، جنت کا رستہ مل جائے، دوسری طرف ایک صحابی نے کہا کہ جنت میرے اوپر واجب ہو جائے، یعنی ہر حال میں اللہ پاک میرا ٹھکانہ جنت بنا دے۔ تو تاجدار کائنات نے وہاں بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم جنت چاہتے ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ تم عمدہ کلام کیا کرو، اچھا کلام کا انتخاب کرو، اچھی گفتگو، اچھے الفاظ کا چناؤ کرو، جب لوگوں سے بات کرو تو اچھے نرم رویے کے ساتھ بات کرو، اور آگے ارشاد فرمایا لوگوں کے لیے سلامتی کا باعث بن جاؤ، اور فرمایا لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ ان 3 اعمال کی وجہ سے، 3 نیکیوں کی وجہ سے اللہ پاک تمہارے اوپر جنت واجب کر دے گا۔ آج ہم باقی چیزوں کی طرف بھاگے پھرتے ہیں، عبادات کے اوپر زور دیتے ہیں لیکن معاملات سے دور ہو گئے۔ مسجد کے اندر آ کے عبادت بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، اور ساتھ ہمارے لہجوں کے اندر سختی بھی ہوگی، لہجہ کرخت بھی ہوگا، تو پھر وہی ہماری نمازوں کے اندر وہ قبولیت نہ رہی، دعاؤں کے اندر وہ درجہ اور وہ مقام نہ رہا۔ اب درجے سے مجھے ایک اور روایت یاد آ گئی۔ اب یہ جتنی روایات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سب کا مضمون ملتا جلتا ہے۔ آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں ایک رات مجھے اللہ پاک کی زیارت نصیب ہوئی خواب کے اندر۔ اب یہ واقعہ معراج کی بات نہیں ہے، دیگر بھی کئی موقعوں پر روایات کے اندر موجود ہے کہ تاجدار کائنات کو خواب کے اندر اللہ پاک کی زیارت نصیب ہوئی، اور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کی زیارت پائی تو میں اللہ سے ہم کلام ہوا، تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ بلندی درجات کیا ہیں، کن لوگوں کو بلند درجات ملیں گے تیرے ہاں سے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اعلیٰ درجے والے لوگوں کے بارے میں اگر آپ سوال کرتے تو سن لیں، اعلیٰ درجے ان کو